بلیٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر اور قانون کے مطابق ہوں۔ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس کے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں اپیل نہیں کر سکتا۔ وکیل حامد خان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے۔ کسٹم کلیکٹر بھی اپنے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیلیں کرتے ہیں۔ قابل سماعت ہونے کا سوال تو پھر پی ٹی آئی کی ہائی کورٹ اپیل پر بھی آئے گا۔ کیا الیکشن کمیشن اپنے حکم کا دفاع نہ کرے؟ کیا اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سرنڈر کر دے؟ الیکشن کمیشن اپیل نہ کرے تو اس کے فیصلے بے معنی ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا فیصلہ دکھائیں جہاں آئینی اداروں کو اپیلوں سے روکا گیا۔ چیف جسٹس کا مکالمہ، مزید کیا عدالتی کارروائی ہوئی، یہ بتائیں کہ حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسیب، بتائیے۔ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، جس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ سماعت کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے وہ مخدوم علی خان تھے، پی ٹی آئی کو جو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ حامد خان تھے۔ پوری سماعت کے اندر بیسکلی جو پوائنٹس تھے، اہم پوائنٹس وہ 2 تھے۔ پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے بیسک پوائنٹ یہ اختیار کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا کسی بھی فورم پہ، جبکہ پی ٹی آئی جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے مخدوم علی خان، ان کی جانب سے جو بیسک پوائنٹ اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر الیکشن کمشنر جو بنایا گیا تھا وہ قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا تھا۔ تو یہ بیسک 2 پوائنٹ تھے جس کے اوپر سماعت کے آغاز میں حامد خان جب روسٹرم پر آئے تو ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہمیں اس سماعت کے حوالے سے نوٹس نہیں ملا اور جو سپریم پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کا بھی مختصر آرڈر آیا ہے، تفصیل ڈیٹیل آرڈر ابھی نہیں آیا، جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ تفصیلی آرڈر کب تک آئے گا، جس کے اوپر بتایا گیا کہ 1 ہفتے تک جو ہے اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ متوقع ہے، جس کے اوپر عدالت کی طرف سے حسیب، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا انتخابی نشان ہو۔ امید ہے سپریم کورٹ بلے کے نشان کو بحال رکھے گی۔ اگر پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملا تو دنیا الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ایک بڑی جماعت کو نکالیں گے تو عوام بھی انتخابات کو نہیں مانیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جمہوریت جو اس ملک کا مقدر ہے، جو اس ملک کا آئینی تقاضا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہچان اس کے نشان سے ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہے، ہم نے بہترین الیکشن کروائے تھے۔ 175 پولیٹیکل پارٹی میں کسی نے ایسے الیکشن نہیں کروائے، کبھی بھی نہیں کروائے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے۔ 8 فروری کے لیے اگر 1000 بھی آرڈر موجود ہو کہ الیکشن ہو، الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے اور اس میں سے سب سے پاپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا، دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی۔ تو دوسری جانب اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن ہوں جسے آج تسلیم کیا گیا۔ میں پی ٹی آئی کا آئین لکھنے والوں میں شامل ہوں۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو نئے لوگوں نے پارٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی مشکلات کا ذمہ دار میں نہیں، قبضہ گروپ ہے۔ میں تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں 2014 میں فارن فنڈنگ کیس میں بھی سرخرو ہوا۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں شامل ہوں جس کو آج تسلیم کیا گیا۔ 2014 میں میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا، آج بھی اس حوالے سے سوال اٹھا۔ میں اللہ کے کرم سے 2 اگست 2022 کو سرخرو ہوا۔ تو یہ جو جنگ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ قبضہ کر کے اسمبلیوں میں آ کے جس طرح پچھلا قبضہ گروپ تھا اسی روایت کو تازہ رکھنے چاہتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز نے NA 120 سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ مریم نواز کی لیگل ٹیم نے ریٹرننگ افسران سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ تو آپ کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز نے NA 120 سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ ڈیٹیلز کیا ہیں یہ بتائیں گے محمد اشفاق۔
جی اشفاق۔ جی بالکل، الیکشن شیڈول کے مطابق آج رات تک امیدوار اپنے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ تو مریم نواز نے حلقہ این اے 120 اور ٹی پی 160 سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، جبکہ مریم نواز نے این اے 119 اور ٹی پی 159 سے پارٹی ٹکٹ جمع کروا دیا ہے۔ مریم نواز کے پولیٹیکل سیکرٹری نے پارٹی ٹکٹ ریٹرننگ آفیسر کے روبرو جمع کروایا، اور یوں مریم نواز عام انتخابات 2024 میں حلقہ این اے 119 اور لاہور سے پی پی 159 سے میدان میں اتریں گی۔ اور اس سلسلے میں مریم نواز نے این اے 120 اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ شہباز شریف کراچی کے حلقہ این اے 242 سے دستبردار۔ شہباز شریف کے این اے 242 سے کاغذات نامزدگی واپس۔ این اے 242 سے مسلم لیگ نون کے خواجہ شعیب امیدوار ہوں گے۔ تو شہباز شریف کراچی کے حلقہ این اے 242 سے دستبردار ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کے این اے 242 سے کاغذات نامزدگی واپس۔ این اے 242 سے مسلم لیگ نون کے خواجہ شعیب امیدوار ہوں گے۔ کراچی میں نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کے دوسرے باب کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا، آرمی چیف نے ٹیکنالوجی کو قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دے دیا ہے۔ منصوبہ تکنیکی ترقی کو فروغ دے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مزید کہا ہے کہ منصوبہ قوم کے لیے خود انحصاری کا پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ منصوبہ نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے بے پناہ فوائد کا بھی باعث بنے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کے دوسرے باب کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے۔ آرمی چیف نے ایرو اسپیس سائنس کے شعبے میں پاک فضائیہ کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سربراہ پاک فضائیہ نے منصوبے کے ویژن پر بھی روشنی ڈالی ہے، جبکہ منصوبہ ایرو اسپیس، سائبر اور IT کے حوالے سے بہترین منصوبہ ہے۔ MQM کے صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار فائنل ہو گئے ہیں۔ سابق اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن 2024 کے انتخابات سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ خواجہ اظہار نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں سے کاغذات جمع کروائے تھے، جبکہ سابق صوبائی وزیر محمد حسین بھی پارٹی ٹکٹ حاصل نہیں کر سکے ہیں، جبکہ MNA کے امیدوار ابو بکر صوبائی نشست 91 پر الیکشن لڑیں گے، جبکہ سابق پارلیمانی لیڈر علی خورشیدی پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا پارٹی رہنما طلال چودھری کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پارٹی فیصلے سے طلال چودھری کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے طلال چودھری کو سینٹ ٹکٹ دینے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ ملک نواز کو میئر فیصل آباد بنایا جائے گا۔ پارٹی قائد کا یہ فیصلہ ہے۔ عوام دشمن حکومت سے نجات دلانے میں آپ کا بڑا حصہ اور قربانی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی طلال چودھری سے گفتگو۔ ذرائع کے مطابق پارٹی آپ کی قربانی اور محبت کی قدر کرتی ہے، رانا ثناءاللہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور نون لیگ کا خیبر پختونخوا میں ٹکٹ جاری کرنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون نے تمام امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ پارٹی حکام مانسہرہ کے حلقہ این اے 15 سے سابق وزیر اعظم نواز شریف الیکشن لڑیں گے۔ این اے 2 اور 11 سے نون لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام کو ٹکٹ جاری۔ امیر مقام کو پی کے 5 سے بھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ 13 صوبائی اور 5 قومی اسمبلی کی نشستوں پر ٹکٹ جاری۔ پی کے 72 سے عظمت خان اور 73 سے فضل اللہ، 74 سے ارباب افضل کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ 75 سے ارباب غلام فاروق، 76 سے صوبیہ شاہد، 78 سے ظاہر خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ 79 سے جلال خان اور حلقہ پی کے 80 سے حیدر شاہ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پی کے 81 سے وقاص بلند، 82 سے محمد ندیم، 84 سے شیر رحمان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ تو وہیں مولانا فضل الرحمان کے حق میں اہم دستبرداری ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کی نشست این اے 265 پشین سے محمود خان اچکزئی مولانا فضل الرحمان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، جبکہ پرسونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی پارٹی کو اس حلقے سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے اور پارٹی کی جانب سے اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پہلی مرتبہ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی کسی نشست سے انتخابات لڑ رہے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی کی دستبرداری سے مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی۔
کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کا مقصد اپنے مخالفین سے بدلہ لینا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار ملا تو وہ مخالفین کے ساتھ کیا کریں گے سب جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ لاہور میں پاکستان عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈاپور کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا ہے اس کے ثبوت آج بھی موجود ہیں، اس کی تفتیش شفاف ہونی چاہیے۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، اس ایشو پہ بھی مجھے نہ صرف بریف کیا گیا، مجھے دکھایا گیا جہاں آج تک انہوں نے وہ سارے ایریاز جہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا ابھی تک ان کے مارکس ہیں اپنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک پارشل انویسٹیگیشن کیا جائے، ہم وہ واحد جماعت ہے جس میں وہ صلاحیت ہے، ہمارا تاریخ بھی یہ رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے، میں نے انتقامی سیاست جاری رکھنا ہے، میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے۔ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر حکومت ان کو ملا تو آپ مجھے بتائیں ان کا کیا مقصد ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ پنجاب کی نائب صدر سمیرہ ملک کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا ہے۔ سمیرہ ملک نے خوشاب سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA87 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ سمیرہ ملک کہتی ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں گی اور جیت کر بھی دکھائیں گی اور جیت بھی انہیں کی ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے NA87 سے شاکر بشیر اوان کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ پنجاب کی نائب صدر سمیرہ ملک کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا۔ کہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گی، اپنے پورے پینل کے ساتھ لڑوں گی، بھرپور طریقے سے لڑوں گی اور جیتوں گی انشاءاللہ۔ یہ تمام معززین اور میرے گروپ کے لوگ جو ہیں یہ میرے ساتھ 22 سال سے منسلک ہیں۔ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں انہیں کسی اور کینڈیڈیٹ کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑوں۔ اور نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی نے کہا ہے کہ جس نے پاکستان پر حملہ کیا وہ دہشت گرد ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہندوستان کی زبان بولنا بند کریں تو ہماری بہن ہیں، ہماری زمین پر بیٹھ کر کوئی بھارت کی سہولت کاری نہیں کر سکتا۔ دشمن کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ جس نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اگر پاکستان ایجنڈا پہ آنا چاہتی ہے، اگر وہ ہندوستان کی زبان بولنا بند کرتی ہے اور جو فارن فنڈنگ ان کو مل رہی ہے وہ بند کرے، اور جس طریقے سے انہوں نے کشمیر پہ ہندوستان کی زبان بولی ہے، اور ان دہشت گردوں کو جنہوں نے 1 سال میں ہمارے 240 جوانوں کو شہید کیا ہے کی سہولت کاری سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ ہماری بہن ہیں۔ دشمن کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔